السلام علیکم۔ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں، یہ واصف علی واصف نے کہا تھا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک پاکستان سے جڑے ہوئے جن لوگوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے اندر وہ امید کی لو اور دیا ہمیشہ ٹمٹماتا رہتا ہے، اور وہی لوگ کہ جو تحریک پاکستان اور تقسیم ہند کے پورے جان غسل مراحل سے گزرے اور پھر پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا، اور آج ماشاءاللہ ہمارے پاس اللہ کی یہ نعمت موجود ہے، ان لوگوں کو اتنی امید ان کے اندر سے پھوٹ رہی ہوتی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یہ لوگ اتنی امید سے بھرپور ہیں تو ہم کیوں مایوس ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب ہیں، جو کہ چیف سائنٹسٹ تھے اور ڈائریکٹر جنرل کے طور پر ایٹامک انرجی کمیشن آف پاکستان سے ریٹائر ہوئے، اور اس کے بعد سے پاکستان کی خدمت کے لیے ملک کے کونے کونے میں جاتے ہیں، نوجوانوں کو امید دلاتے ہیں اور پاکستان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری خوش بختی کہ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، اور آپ بتا رہے تھے کہ جب پاکستان بنا تو آپ چھٹی جماعت کے طالب علم تھے، کچھ اگر اس وقت کی یادیں آپ کے پاس محفوظ ہوں، ذہن میں موجود ہوں، تو ہمارے دیکھنے والوں سے ذرا شیئر کیجئے۔ دیکھیں، میں اس وقت چھٹی جماعت میں تھا، اور ایک ریسنٹلی ایک کتاب پبلش ہوئی ہے کہ 47 اسٹوریز فرام 47 پیپل، یہ مہبش مولوی اور عمار زیدی نے لکھی ہے۔ میرے پاس 2 سال پہلے وہ آئے کہ ہمیں کچھ لوگ تو مل گئے ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اور سنا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہے، تو اپنی سٹوریز بتائیں۔ اس کتاب میں اس کا ذکر بھی ہے۔ انڈیا کے اندر جب میں تھا تو حالات میں نے قریب سے دیکھے تھے، ہم اچھوتوں سے بدتر ٹریٹ کیے جاتے تھے۔ اللہ نے ہم پہ رحم کیا، اسلام کے نام پہ ایک ملک دیا ہمیں، اور پھر مطلب یہ ایک میریکل تھا کہ کس طرح یہ ملک بن گیا۔ میں تو دیکھتا تھا کہ مسلمان مقروض تھے ہندوؤں کے، اور انگریز ہمارے خلاف تھے، اور ان حالات میں ہمیں ایک ملک ملا، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جب ہم یہاں پر آئے تو بہت پیار تھا، محبت تھا، بھائی چارہ تھا، ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے لوگ، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں، اور انشاءاللہ اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، ضرور اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے، اور آپ جیسی شخصیات موجود ہیں معاشرے میں جنہوں نے اس شمع کو روشن رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت روشن رہے گی۔ ایٹامک انرجی کمیشن آف پاکستان میں آپ شروع دن سے تھے، کچھ ان دنوں کے احوال بتائیے جب آپ نے شروع کیا، کیا عالم تھا، آفس کی کیا صورتحال تھی، اور پھر آہستہ آہستہ کس طرح سے یہ قافلہ آگے بڑھا؟ دیکھیں، میں نے 59 میں ایٹامک انرجی کمیشن جوائن کیا تھا۔ 55 میں بنا تھا ایک چھوٹے سے کمرے سے، کمرے کا سائز 8 فٹ بائی 10 فٹ تھا، ایک فل ٹائم چیئرمین تھے، ایک اٹینڈنٹ، ایک اسٹینو، دیٹ واز دا ایٹامک انرجی کونسل۔ تو اس وقت جب میں نے جوائن کیا، اس وقت ایک مکان میں شفٹ ہو گیا تھا ایٹامک انرجی، اور 15 لوگ تھے ٹوٹل۔ اس وقت ہمارے پاس 2 یونیورسٹیز تھیں، کراچی یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی۔ سب ہندو ٹیچر چلے گئے تھے، سائنس ٹیکنالوجی زیرو تھی یہاں پہ۔ انڈیا بہت آگے چلا گیا تھا 59 تک، ایٹامک انرجی کمیشن، نہرو نے وہاں کا چارج سنبھال لیا تھا۔ تو یہاں پہ لوگوں نے شور مچایا کہ وی شوڈ اسٹارٹ سم تھنگ، تو یہ ادارہ شروع کیا، اور کس طرح یہ یہاں تک پہنچا۔ اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایٹامک انرجی کمیشن الون کے اندر 40,000 سے زیادہ لوگ ہیں، پھر نیس کام ہے، KRL ہے، سوارکو ہے، یہ سب اس کے آف شوٹس ہیں۔ ایٹامک انرجی کمیشن ایکٹڈ لائک دا مدر، اور آف شوٹس ہیں سارے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں اس میں، اور پاکستان نے اس ٹائم کے اندر اس فیلڈ میں کمپلیٹ عبور حاصل کیا، جو 58 ملکوں میں سے واحد اسلامک ملک ہے جو یہاں تک پہنچا ہے۔ سب ملکوں کے پاس تیل ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ہمارے پاس مین پاور ہے، بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، اور میں نے دیکھا ہمارے لوگ مطلب جو تھرو آؤٹ فرسٹ کلاس ہیں، پوزیشن ہولڈرز ہیں، میرٹ پہ سلیکٹ ہو رہے ہیں، دے کین ڈو اینی تھنگ۔ آکسفورڈ جاتے تھے، کیمبرج جاتے تھے، MIT، اسٹینفورڈ، وہاں سے بہترین پرفارمنس کر کے آتے تھے۔ تو اس ملک میں سب پاسبل ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ لمحہ تو بڑا آپ کے لیے پرمسرت ہوگا جس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیے، کچھ اس دن کی یاد ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ دیکھیں، یہ میں تو ہمارے کلاسک 2 پروجیکٹ 2 حصے ہیں کمیشن کے، ایک اوپن پروجیکٹس ہیں، ایک کلاسیفائڈ پروجیکٹس ہیں۔ میرا کام شروع سے ٹیچنگ کا تھا، میں پیاس میں تھا، وہاں پہ ہم نے اسٹیبلش کی یونیورسٹی جہاں لوگ پڑھتے تھے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس تھے جو چاغی گئے تھے،
اور جس نے بٹن پریس کیا تھا وہ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. وہاں کے جو حالات بتاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ وہاں پہ مئی کا مہینہ تھا، بہت سخت گرمی تھی، کنٹینرز تھے جو بالکل ہیٹڈ تھے، وہاں پہ سانپ تھے، بچھو تھے. کہتے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں تھی. جیسے غزوہ بدر میں نا کہتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ بٹن دبا رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم سب سجدے پڑے ہوئے تھے، پہاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ یہ فیل نہ ہو جائے ٹیسٹ. آنسو بہ رہے تھے کہ اگر یہ فیل ہو گیا دنیا میں کیا کہے گی. لیکن اٹ وینٹ ایگزیکٹلی دا وے اٹ واز پروپوزڈ. اور پھر وہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہو گیا، 8 ملکوں میں، دنیا میں 250 میں سے جو سے یہ ساتھ. پھر وہ یوم تکبیر بن گیا، اور آج تک ماشاءاللہ پوری قوم کو فخر ہے. 28 مئی کو پاکستان ایٹمی قوت بن گیا. اور ڈاکٹر صاحب اسپارکو اور جو کچھ یونیورسٹی کے طلباء نے آئی کیوب قمر کے اوپر بھی کام کیا، جو اس وقت چاند پر جا کر وہاں کی تصاویر اور چیزیں اکٹھی کر رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے جو ڈاکٹر عثمانی کو میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں فادر آف اٹامک انرجی پروگرام، ڈاکٹر عائش عثمانی. 2 سال ہوئے تھے کمیشن بنے ہوئے. 62 میں انہوں نے اسپارکو کا محکمہ قائم کیا. سلیم محمود میرے کولیگ تھے جو پہلے چیئرمین بنے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے ایک چھوٹا سا وہ فائر کیا تھا نا، مطلب 62 میں. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ یہاں سے ابھرے ہیں کمیشن سے. اور سائنس ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی ملک آگے بڑھ نہیں سکتا، اور وہ سب سروینٹ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ڈیفنس نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، سائنس نہیں ہے. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ آف شوٹس ہیں کمیشن کے، جہاں پہ یہ نیس کام ہے. سمر مبارک ون صاحب ہمارا حصہ تھے، انہوں نے پھر نیس کام بنایا. AQ خان صاحب نے کمیشن جوائن کیا تھا شروع میں، پھر الگ ڈپارٹمنٹ KRL بن گیا. تو یہ ایک کمرے سے شروع ہو کے یہاں تک پہنچا. اور میرا خیال میں اگر میرٹ پہ کام ہو تو ہر ڈپارٹمنٹ ٹاپ پوزیشن حاصل کر سکتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے آج کے نوجوان جو ہیں ان کو، حالانکہ وہ ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ متحرک ہیں، لیکن سائنٹسٹ بننے کے طور پر یا اس طرح سے مزید اب ایٹامک انرجی سے جس طرح سے نیوکلیئر انرجی بھی پروڈیوس کی جا رہی ہے، پاور جنریشن کی جا رہی ہے، بہت کام ہونے والا ہے. تو آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک بڑی اچھی سینگ میں نے کہیں پڑھی کہ حالات اگر خراب ہوں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ اچھے حالات میں تو ہر ایک اچھا ہوتا ہے. برے حالات میں اگر آپ اچھے ہیں تو آپ ولی اللہ ہیں، آپ کے نزدیک اللہ بہت اجر دے گا. اچھے حالات میں تو ہر ایک اچھا ہوتا ہے. اور ایک بڑی اچھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتنا سمجھ دے دے کہ ہمیں معلوم ہو جائے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بالکل آپ اپنا کام کرتے رہیں، محنت سے کام کرتے رہیں، اپنے ملک میں آپ کی عزت ہوگی، اور آپ انشاءاللہ ملک کا پرائڈ بنیں گے سب لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی ہمارے لیے ویسے بھی ایک بہت بڑا اہم اور فخریہ لمحہ ہے کہ آپ ہمارے ویب ٹی وی کے جو مائی پاکستان ویب ٹی وی ہے اس کے مہمان بنے ہیں. ادارہ نظریہ پاکستان کے فروغ کے لیے حضرت قائد اعظم حضرت علامہ اقبال اور دیگر مشاہیر کی جو تعلیمات تھیں اس قوم کو ایک عظیم قوم بنانے کے لیے کام کر رہا ہے. آپ یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، تشریف لائے ہیں. ادارہ نظریہ پاکستان کے ان کاموں کے بارے میں، یہ جو مشن لے کے چلا ہوا اس پر کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہی ادارے ہیں جس کی وجہ سے ملک قائم ہے، ملک کو امیدیں مل رہی ہیں. اگر ایسے ادارے نہ ہوں تو مایوسیاں بڑھتی چلی جائیں. تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جو لوگ آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اجالا آنے والا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میٹر آف ایئرز ہے. مجھے پہلے لگتا ہے کہ شاید میری لائف میں نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 23 سے چینجز آ رہے ہیں، اور اس چند سالوں میں انشاءاللہ بہتری کی امید ہے. آپ اپنا کام اچھا کریں. بہت اچھی بات. اور ڈاکٹر صاحب، ہم امیدوں کی دنیا بساتے ہیں، نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ ہماری منزل خوشحال پاکستان ہے. آپ اس حوالے سے خوشحال پاکستان جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت جلدی وہ ظہور پذیر ہونے والا ہے، اس کے کیا خد و خال ہیں؟ دیکھیں، خد و خال تو جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، جو جوان ہیں، جو اسکولوں کالج میں پڑھ رہے ہیں، مطلب وہ اگر کام پہ لگ جائیں اپنے، اور نا امید نہ ہوں، اور روشنی کی طرف سے گامزن ہوں، تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. اس لیے نا امیدی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، وہ کفر ہے. اور برے حالات میں اچھے کام کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر رتبے بہت اونچے ہوتے ہیں ان کے. میں ایڈوائز کروں گا ینگ جنریشن کو کہ اپنا مشن جاری رکھیں، کام کرتے رہیں، اور اللہ آپ کو مزید ہمت دے گا انشاءاللہ.
محترم ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب، آپ نے مائی پاکستان ویب ٹی وی کو ادارہ نظریہ پاکستان کو وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ جی۔ بہت مہربانی، آپ نے بلایا مجھے یہاں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔